السلام علیکم، میرا نام ماجد حسین ہے اور میں آج آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایک نیو ناول جس کا نام ہے ریونج، اور اس کی رائٹر ہے مرہا راجپوت۔ یہ ناول ان کی پرمیشن سے کیا جا رہا ہے، تو آپ ان کو تھینکس ضرور بولیے گا، اور اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگے تو کمنٹ میں بھی ضرور بتائیے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ رات کا وقت تھا، ہر سو اندھیرا چھایا تھا۔ اس اندھیری رات میں ہواؤں کے تازے جھونکے کھڑکی سے اندر آ رہے تھے۔ رائزنگ کے قریب بیٹھی وہ دونوں گرلز تیاریوں میں لگی تھی کہ اتنے میں ان کے کمرے کا دروازہ بجا۔ بچوں، آ بھی جاؤ، اور کتنا وقت لگاؤ گی؟ یہ آواز تھی شمائلہ بیگم کی، جو کہ اس گھر کی مالکن ہے۔ جی ماما، بس آ رہے ہیں، زنیشا نے جلدی سے بولا تھا۔ اشما یار جلدی کرو، تمہیں پتہ ہے نا ہم تمہارے عاشق کو انتظار نہیں کروا سکتے، زنیشا نے پاس کھڑی اشما کو چھیڑتے کہا تھا۔ زنیشا، تھوڑی سی تو شرم کر لو یار، مسکرا کر آنکھیں دکھاتے وہ بولی تھی۔ میں کیوں شرم کروں؟ میں نے کچھ نہیں کیا، شرارت سے منہ بزورتے کہا، جس پر اشما نے بلند کہکا لگایا تھا۔ اچھا اب جلدی نیچے چلو، نہیں تو تمہاری ہونے والی ساسو ماں نے پھر آ جانا ہے، ایک آنکھ مارتے اس نے شرارت سے کہا۔ تم نہیں سدھرنے والی، افسوس سے گردن ہلاتی وہ مسکرا کر بولی۔ اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتے وہ سیڑھیاں اترنے لگی تھی۔ کون جانتا تھا آنے والا وقت اس اندھیری رات کی طرح کی زندگی میں کیا تلاطم برپا کرے گا۔ لو، آ گئی ہماری پرنسس، ان کی طرف دیکھتے وحید صاحب نے خوشگوار لہجے میں کہا تھا۔ ان دونوں نے آتے ہی اپنے بابا جانی کو حق کیا تھا۔ آپ تو بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں، زنیشا نے انہیں حق کرتے کہا تھا۔ آخر باپ کس کا ہوں، ہینڈسم تو لگوں گا ہی، شوخی انداز میں شرارت سے کہا، جس پر شمائلہ بیگم نے ان تینوں کی بلائیں لی تھی۔ اب چلیں، کافی وقت ہو گیا ہے۔ شمائلہ بیگم کھڑی ہوئی تھی اور انہیں دیکھ کر کہتی باہر کی جانب روانہ ہوئی تھی۔ سب گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی اپنے سفر کی طرف گامزن ہو گئی۔ گاڑی میں بیٹھی وہ دونوں اپنی ہی مستیوں میں مگن تھی۔ زنیشا کالے رنگ کی پیروں کو چھوتی لمبی فراک پہنے ہوئے تھی، جس کے نیٹ کے بازو سے اس کی دودھی رنگت واضح دکھائی دے رہی تھی۔ موٹی موٹی کالی آنکھیں، گورا رنگ، تیکھی ناک، پنکھڑی جیسے ہونٹ، مناسب قد و قامت، سارا حسن تمام ہوتا ہے زنیشا شاہ پر۔ اشما، جو کہ زنیشا سے باتوں میں مگن تھی، اس نے بلو کلر کی فراک پہنی تھی جو اسے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ صاف شفاف سنہری چہرہ، آنکھیں نازک، ہونٹ معصوم سی گڑیا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے وحید صاحب اور شمائلہ بیگم، جن کو اللہ تعالیٰ نے دو بچوں سے نوازا تھا، زنیشا اور ایشام شاہ، دونوں ہی بے حد خوبصورت تھے۔ اشما کے پیرنٹ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، تب سے وحید صاحب نے اسے بیٹیوں کی طرح رکھا تھا۔ آخر سفر تمام ہوا اور گاڑی ایئرپورٹ پر جا کر رکتی ہے۔ کیا ہوا اشما؟ وہ جو دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگی تھی، اشما کے یوں بازو کھینچنے پر مڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ اپنا ماسک اوپر کرو، نہیں تو ہر کوئی تمہاری طرف دوڑتا آتا ہے۔ میم پلیز ایک سیلفی، بس ایک سیلفی، الٹے سیدھے منہ بنا کر وہ بولتی اسے کہکا لگانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، اس کی نیند میں خلل پیدا ہوا تھا۔ نیند سے خمار کے باوجود وہ آنکھیں کھولتا۔ کیا مصیبت پڑ گئی ہے جو آدھی رات کو میرا دروازہ پٹک رہے ہو؟ بیڈ سے اٹھ کر دروازہ کھولتا وہ ملازم پر برستا تھا۔ سر وہ نیچے میم آئی ہیں، بول رہی ہیں آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ادب سے سر جھکا کر ملازم نے میم کہنے پر وہ پہچان گیا تھا کہ کون آیا ہوگا۔ میم کو گیسٹ روم میں بٹھاؤ، میں آتا ہوں، کہتے وہ دروازہ بند کر گیا تھا۔ میم آپ گیسٹ روم میں بیٹھ جائیں، سر آتے ہیں، ملازم نے سر جھکاتے کہا تھا۔ شرٹ کے بٹن بند کرتا وہ گیسٹ روم میں داخل ہوا۔ کیوں آئی ہو؟ اس کی طرف دیکھے بغیر سوالیہ انداز میں پوچھا۔ تم سے ملنے آئی ہوں، جیا نے مسکرا کر کہا۔ آدھی رات کو میری نیند خراب کرنے آ گئی، صرف ملنے کے لیے؟ صوفے کے پر سے ٹیک لگاتے سخت لہجے میں ایبرو اچکا کر پوچھنے لگا۔ ہاں، فقط یہی کہا، اور اپنے سامنے بیٹھے شخص کو حسرت بھری نگاہوں سے گھورنے لگی۔ صبح تو جیسے ہونی ہی نہیں تھی، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا تھا۔ صبح تو ہونی ہے، مگر سردی کی راتیں زیادہ حسین ہوتی ہیں، ترسے ہوئے لہجے میں کہتے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی۔ شٹ اپ جیا، اگلی دفعہ تب آنا جب کوئی کام ہو، روبدار لہجے میں کہتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ رکو یار، جس فیملی کا تم نے پتہ کروایا تھا اس کا سارا بایو ڈیٹا اس فائل میں ہے، اور معاف کرنا جو تمہیں ڈسٹرب کر دیا۔ فائل میز پر پٹکتے وہ سرد پن میں بولتی، وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی، شاید اسے برا لگ گیا تھا۔ ایئرپورٹ پر کھڑے وہ ایشام کا انتظار کر رہے تھے کہ اتنی ہی دیر میں وہ سامنے آتا دکھائی دیا۔ جیسے ہی اس کی نظر وحید صاحب سے ٹکرائی تو وہ بیگ کو وہیں پر چھوڑتا بھاگتا ہوا ان کے گلے آ کر لگا تھا۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر شمائلہ کا چہرہ خوشی سے چہک اٹھا تھا۔ ایشام ماما جانی سے نہیں ملو گے یا بس بابا جانی سے ہی ملنا ہے؟ وہ جو کب سے بابا کے گلے لگا تھا، ان کی بات سن کر اس کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ ماما جانی، میں نے آپ کو بہت مس کیا،
ان کے گلے لگتا وہ محبت سے بولا تھا۔ وہ تو نظر ہی آ رہا ہے۔ روٹھے پن سے مسکرا کر بولی تھی، یہ میرے لیے ہے؟ ان دونوں کو بکے پکڑ دیکھ اس نے مصنوعی حیرت سے پوچھا، جی ایشی، یہ آپ کے لیے۔ زنیشا بکے پکڑتے جھٹکے سے اس کے گلے لگی تھی۔ ایشام، یہ آپ کے لیے۔ اشما نے فل سپیڈ پر چلتی دھڑکنوں کو قابو کرتے خوش دلی سے کہا تھا۔ شکریہ۔ ہاتھوں سے سلام لیتے اس نے سنجیدگی سے فقط یہی کہا تھا۔ جہاں زنیشا کو اس کے رویے پر حیرانگی ہوئی تھی، وہیں اشما ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آخر وہ اتنا روڈ برتاؤ کیوں کر رہا تھا؟ فائل کو ہاتھ میں پکڑے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ بیڈ پر بیٹھ کر ساری انفارمیشن کو ریڈ کیا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا لیپ ٹاپ اٹھا کر گوگل پر زنیشا شاہ کو سرچ کیا۔ تو تم ہو قاتل حسینہ؟ تصویر کو زوم کرتے وہ بڑبڑایا تھا۔ آج سے شروع ہوتا ہے تمہاری زندگی کا بڑا وقت۔ آج سے شروع ہوتا ہے تمہاری زندگی کا برا وقت، جس کی وجہ صرف اور صرف میں بنوں گا۔ اس کی تصویر پر ٹکٹکی باندھے وہ تیش میں بولا تھا۔ چلو بس بھی کرو، میرے بچوں کو آرام کرنے دو اب۔ شمالہ بیگم نے ایشام کے تھکے ہوئے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ ہاں بیٹا، آرام کر لو، باتیں تو بعد میں بھی ہوتی رہیں گی۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے وحید صاحب نے مسکرا کر کہا تو اسبات میں سر ہلاتا وہ اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ ایک دوسرے کے اوپر وزن ڈالے وہ دونوں ابھی بھی کمرے میں پہنچی تھی۔ مجھے تو بڑی نیند آ رہی ہے، بیڈ پر گرنے کے انداز میں وہ لیٹی تھی۔ کچھ لوگوں کو تو دیدار وصل کے بعد نیند نہیں آ رہی۔ اشما کی طرف دیکھتے وہ کہتی، وہ جھٹکے سے کمفرٹر منہ پر اوڑھ گئی تھی۔ زنیشا، تم باز نہیں آنے والی۔ بیڈ سے کوشن اٹھا کر اسے دیکھ مارا۔ اچھا اشما۔ کمفرٹر منہ سے باہر نکالتے اس نے اشما کو بازو سے کھینچ کر بیڈ پر لٹا دیا۔ پیچھے ہٹو، میں نہیں سو رہی تمہارے ساتھ۔ منہ بسوڑتے ناراضگی ظاہر کی تھی۔ دیکھو اشما، کل کو میں نہیں ہوں گی تو تمہیں کون تنگ کرے گا؟ اس نے سیریس انداز میں کہا، جس پر اشما نے ایک بھرپور کہکا لگایا تھا۔ اشما زیادہ تر زنیشا کے کمرے میں رہتی تھی۔ آپس میں ان دونوں کی بہت گہری باؤنڈنگ تھی۔ صبح کا سورج سب کے لیے خوشگوار دن کی نوید لایا۔ تم دونوں میری بات غور سے سنو۔ بالکنی میں کھڑا وہ سگریٹ کے کش لگاتا کانفرنس کال میں بولا۔ ہاں بولو سایان، دوسری جانب سے علی نے کہا تھا۔ ہم ابھی اپنے جنگل والے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں، مخصوص انداز میں کہا۔ مگر کیوں؟ جیا نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ کیونکہ آج سے میرا پلان سٹارٹ ہو رہا ہے، میں نہیں چاہتا کسی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش ہو۔ اور ہاں، ہم اسکوفی اگر میں شفٹ ہو رہے ہیں تو بہت احتیاط سے کام کرنا ہوگا۔ اس بات کی کسی کو بھنک نہیں لگنی چاہیے، نارمل انداز میں بولا وہ سارا پلان انہیں سمجھانے لگا۔ بیٹا، آج آپ کا کوئی شوٹ تو نہیں ہے؟ وحید صاحب نے نوالا منہ میں ڈالتے پوچھا تھا۔ نہیں بابا جانی، شوٹ تو نہیں ہے، مگر انٹرویو ہے دوپہر میں، اور شام کو اروشی کی پارٹی ہے۔ بریڈ پر جیم لگاتے وہ مصروف انداز میں بولی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر ہم کل کا ڈنر رکھ لیتے ہیں، مسکرا کر کہا تھا۔ بابا جانی، نیکسٹ فل ویک میرے شوٹ میں آپ کا ہی ڈنر رکھتے لیں، میں آ جاؤں گی، آپ آج ریسٹورانٹ پہنچ کر ٹیکسٹ کر دینا۔ مخصوص انداز میں کہتی وہ ناشتے میں مصروف ہو گئی تو وحید صاحب نے اچھا میں گردن ہلائی تھی۔ ہماری گڑیا اتنی بزی ہو گئی ہے؟ ایشام نے مسکرا کر طنزیہ کہا تھا۔ نہیں ایشی، آپ کے لیے تو ٹائم ہی ٹائم ہے۔ ایک آنکھ مار کر شرارت سے بولتے وہ سب کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ ناشتہ کر کے سب لوگ جا چکے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر بس ایشام اور اشما موجود تھے۔ ایشام، رکے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ نیپکن سے منہ صاف کرتے وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو اشما نے پیچھے سے آواز لگائی تھی۔ کیا بات ہے اشما؟ اس نے پلٹ کر کہا۔ آپ مجھے اگنور کیوں کر رہے ہیں؟ سیدھا مطلب کی بات، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اسے خاموش دیکھ کر پھر سے سوال کیا۔ میرا تم سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر میں ناراضگی ظاہر کروں، سخت لہجے میں جواب آیا۔ کیا واقعی ہی آپ کا اور میرا رشتہ نہیں ہے؟ وہ بمشکل ہی بول پائی تھی۔ اشما، تمہاری یہ فضول باتیں سننے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے کچھ کام ہے، ایکسکیوز می۔ وہ سیلے لہجے میں کہتے وہ واک آؤٹ کر گیا تھا۔ شام کی بے رخی پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دا فیمس ماڈل زنیشا شاہ، جن کی خوبصورتی کے چرچے پوری دنیا میں ہوتے ہیں۔ اینکر نے دلچسپی سے بولتے مائک کا رخ ان کی جانب کیا تھا۔ بہت شکریہ، گہری مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے کہا گیا۔ لوگوں کا آپ سے ایک ہی سوال ہے، آپ اتنی خوبصورت کیسے ہیں؟ تجسس سے پوچھا گیا۔ یہ خوبصورتی نہیں، لوگوں کا حسن نظر ہے، ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے خوشگوار لہجے میں وہ بولی تھی۔ لاسٹ ایئر آپ کو ورلڈ بیوٹیفل وومن کا ایوارڈ ملا تھا۔ کہتے ہی مائک اس کی جانب کیا گیا۔ جی بالکل، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس دفعہ کس کو یہ ایوارڈ ملے گا؟ آئیبرو چکاتے مسکرا کر پوچھا گیا۔ جس کی قسمت میں ہوگا اسے مل جائے گا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ علی اور جیا کب سے سیاہ مینشن پہنچ چکے تھے۔ جنگل کے سینٹر میں بنایا گیا یہ گھر بہت خوبصورت تھا۔ گھر پر زیادہ تر استعمال بلیک کلر کا کیا گیا تھا۔ گھر تقریباً 10 کمروں پر مشتمل تھا، 5 اوپر اور 5 نیچے۔ ایک سائڈ پر گیراج تھا، اس کے بالکل سامنے گارڈن تھا۔
گھر کی پشت پر سوئمنگ پول بنا تھا جس کی ماربل کالے رنگ کی تھی۔ میں نے یاسین کو کال کی ہے، وہ بس آ رہا ہے۔ موبائل میں کچھ ٹائپ کرتے وہ جیا سے مخاطب ہوا تھا، مگر وہ تو شاید رونے میں مصروف تھی۔ کیا ہوا جیا، تم رو کیوں رہی ہو؟ موبائل سے نظر ہٹا کر اس کی طرف دیکھتے فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، ہتھیلی سے اپنے آنسو صاف کرتی وہ نارمل انداز میں بولی، لیکن فرنٹ وال پر لگی تصویر دیکھ کر علی سمجھ چکا تھا اس کے رونے کی وجہ۔ جیا تم ایک اسٹرانگ لڑکی ہو، تمہیں کمزور نہیں پڑنا۔ گال پر اس کے بہتے آنسو صاف کرتے وہ مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ قدرت نے ہمیں موقع دیا ہے بدلہ لینے کا، ہم اسے ضائع نہیں کریں گے، اس کے گال سے ہلاتے اٹل لہجے میں کہا، اور اس نے میں سر ہلایا۔ اب چلو یہ رونا دھونا بند کرو، تمہاری تو ناک بھی بہہ رہی ہے، اس نے ناک چڑھاتے کہا تھا۔ میری ناک کب بہتی ہے؟ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھتے وہ حیرانگی سے چیخی تھی۔ اب آئے ہو نا تو تم اپنی ٹیون میں، ایسے ہی رہا کرو، رونا دھونا تمہیں سوٹ نہیں کرتا۔ تم لوگ ابھی تک یہیں ہو، جاؤ جا کر تیار ہو جاؤ۔ حال میں انٹر ہوتے وہ بنا رکے ان کی طرف دیکھ کر بولا، تو وہ اس بات میں سر ہلاتے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ ماشاء اللہ تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو، کسی کا قتل کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ کمرے میں داخل ہوتے وہ ایک آنکھ مارتے بولی تھی، جس پر زنیشہ ہلکا سا مسکرائی۔ صحیح بتاؤں، اچھی لگ رہی ہو نا؟ صحیح بتاؤ، اچھی لگ رہی ہو نا؟ کنفیوژن میں پوچھا گیا۔ اچھی نہیں، بہت اچھی، اس کے ارد گرد بازو پھیلاتے اشما نے پیار سے کہا تھا۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی میک اپ کو لاسٹ ٹچ دینے لگی۔ فل بلیک کلر کی ساڑی جس پر نفاست سے کام کیا گیا تھا، ہاف ہاف بلاؤز کی وجہ سے اس کے کمر کا تل خاصا نمایاں ہو رہا تھا۔ میک اپ کے نام پر صرف ریڈ لپسٹک ہی ظاہر ہو رہی تھی، بے شک اس کا شمار دنیا کی حسین ترین لڑکیوں میں ہوتا تھا۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، ڈنر پر ملاقات ہوگی۔ اس کے گال پر کس کستے اس نے چادر کو شانوں پر ٹکایا تھا اور کمرے سے چلی گئی۔ ماشاء اللہ نظر بد سے بچائے، ماشاء اللہ اللہ نظر بد سے بچائے، اسے سیڑھیاں اترتے دیکھ کر وحید صاحب نے مسکرا کر کہا، اور شمالہ بیگم نے اپنی حسین بیٹی کی بلائیں لی تھی۔ بابا جانی میں آپ کی گاڑی لے کر جا رہی ہوں، ٹیبل سے چابیاں اٹھاتے وہ بولی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، مگر ڈرائیور کو ساتھ لے کر جانا۔ اوکے بابا جانی، خدا حافظ کہتے وہ باہر کی جانب بڑھی تھی۔ پارٹی ایک بہت بڑے ہوٹل میں ارینج کی گئی تھی۔ فلور پر غبارے بکھرے تھے، چاروں اطراف میں پھولوں کی سجاوٹ تھی۔ پارٹی کا تھیم بلیک تھا، اسی لیے ہر کوئی بلیک ڈریس میں ملبوس تھا۔ زنیشہ ہاتھوں میں بوکے پکڑے عروشی کی انتظار میں ارد گرد نگاہیں گھما رہی تھی کہ کارنر پر کھڑی عروشہ نے آواز لگائی، زنیشہ آئی ایم ہیئر۔ مسکرا کر اس کی طرف دیکھتی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگی۔ کیسی ہو عروشی؟ اس کے گلے لگتے وہ خوش دلی سے بولی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ کس کر حق کرتے اس نے جواباً کہا تھا۔ میں فٹ فاٹ کہتے اس نے بھوکے عروشی کی جانب بڑھایا تھا۔ اس کی کیا ضرورت تھی، تم آ گئی، میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ بھوکے تھامتے وہ میٹھاس بھرے لہجے میں بولی تھی۔ مجھے تو آنا ہی تھا، تم نے اتنے پیار سے انوائٹ کیا تھا، کہتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ مبارک ہو تمہیں سیکنڈ اینیورسری کی۔ ویسے تمہارا ہسبینڈ کدھر ہے، نظر نہیں آ رہے؟ محض حیرانگی میں پوچھ کر اسے تو عروشی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ زنوشہ ان سے ملو، یہ آکاش کے فرینڈ ہے، یاسین شاہ۔ ان کا بزنس دنیا میں بہت نام ہے، ان کا بزنس کی دنیا میں بہت نام ہے۔ آج کی یہ پارٹی انہوں نے خاص طور پر اپنے ہوٹل میں ہمارے لیے ارینج کروائی ہے۔ عروشی نے زریشہ کا دھیان بھٹکانے کے لیے اسے یازین کی جانب متوجہ کروایا، اور وہ اسے کیا بتاتی اس کا ہسبینڈ کن کاموں میں مصروف ہے، اور یاسین یہ ہے زنوشہ شاہ۔ وہ جو عروشی کے ساتھ کھڑا کب سے ان دونوں سہیلیوں کو دیکھ رہا تھا۔ عروشی کے اچانک متعارف کروانے پر ایک پرسکون مسکراہٹ اس کی طرف اچالی تھی۔ ہیلو بیوٹیفل لیڈی، تو آپ ہیں زنوشہ شاہ، بہت قصے سنے ہیں آپ کی خوبصورتی کے۔ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے گرم جوشی سے کہا۔ بہت شکریہ آپ کا، اس کا ہاتھ تھامتے وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ بلیک تھری پیس میں وہ کافی جچ رہا تھا، سلیقے سے سیٹ کیے بال، پرکشش سنہری آنکھیں جو آج کچھ زیادہ ہی چمک رہی تھی، 6 فٹ سے نکلتا قد، مضبوط چھاتی، چہرے پر بس ہلکی سی اسمائل۔ ایسا کیا تھا اس شخص میں وہ جو پل بھر کو ٹھہر گئی تھی؟ خود کو برے کلمات سے نوازتے اس کے چہرے سے اپنا دھیان بھٹکانا چاہا۔ ایکسکیوز می گرلز، اس کو موبائل رنگ ہوا تو وہ معذرت کرتے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ کچھ پتہ چلا علی؟ سائڈ پر ہوتے اس نے کال کی تھی۔ دوسری جانب دوسرے شخص نے ساری معلومات اس کے گوش گزار کی۔ جلا کر راکھ کر دو، سرد لہجے میں کہتے کال کٹ کر دی۔ کچھ پل کے لیے اس کے چہرے پر سنگین تاثرات نمودار ہوئے تھے، جسے وہ جلدی ہی مسکراہٹ میں تبدیل کر گیا۔ اب جیا کہاں چلی گئی؟ ارد گرد دیکھتے وہ بڑبڑایا تھا۔ اس کی نظر لاسٹ ٹیبل پر پڑی جیا سے ٹکرائی۔ جیا میری بات سنو۔ لمبے لمبے قدم اٹھاتا وہ اس تک پہنچا تھا۔ ہاں بولو، اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ کرسی کھینچ کر بیٹھتے وہ سارا پلان اسے سمجھانے لگا۔ اچانک ہال کے تمام لائٹ بند ہو گئی۔ اس کا
ہر طرف اندھیرا چھا گیا، سب کی نظریں اسٹیج پر موجود عروشی اور آکاش پر پڑی، جس پر سپوٹ لائٹ کی روشنی بکھر رہی تھی۔ سپوٹ لائٹ پڑنے کی دیر تھی، ہر طرف ووٹنگ ہونے لگی، تو میوزک کے ساتھ ہی ڈانس سٹارٹ ہو گیا۔ اچانک اس کا موبائل وائبریٹ ہوا، اشما کالنگ کال سننے کی غلط سے وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر کے روم میں انٹر ہوا۔ اسے اوپر جاتے دیکھ کر اسی لمحے یازین نے جیا کو اشارہ کیا، نہ جانے وہ اشارہ کس خطرے کی گھنٹی کی علامت تھی۔ کال پر اشما سے بات کر کے وہ باہر جانے کے لیے پلٹی، اسی پل کسی نے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ یہ دروازہ کس نے بند کیا؟ ہڑبڑاتے ہوئے وہ دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگی۔ دروازہ کھولو، کوئی ہے؟ پلیز کوئی دروازہ کھولو۔ اسے کسی خطرے کا احساس ہوا تو وہ پریشانی سے بولتی دروازہ بجانے لگی۔ حال میں گیدرنگ کی وجہ سے اس قدر شور تھا کہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی اس کی آواز سن سکتا۔ کسی کو میری آواز آ رہی ہے؟ دروازہ کھولو۔ دونوں ہاتھوں سے دروازہ پٹکتی وہ چلائی۔ وہ اس قدر گھبرا چکی تھی، اس کی ساڑی کا پلو شانے سے سرک گیا تھا، مگر اسے کوئی ہوش نہیں تھی۔ اور رشی کو کال کر کے بولتی ہوں میں اوپر کمرے میں بند ہو گئی ہوں۔ خود سے بڑبڑاتی وہ اپنا موبائل تلاش کرنے لگی جو زمین پر گرا تھا۔ موبائل کو اٹھا کر اس نے کانپتے ہاتھوں سے نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا تو رہی تھی مگر کال ریسیو نہیں ہو رہی تھی۔ اب میں کیا کروں، کیسے باہر نکلوں؟ اسی وقت کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہونے والا کوئی اور نہیں بلکہ یازین شاہ تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے حیرت کے ملے جلے تاثرات سے پوچھا تھا۔ وہ میں کال سننے کے لیے اوپر آئی تھی تو پتہ نہیں کسی نے دروازہ بند کر دیا۔ خود کو کمپوز کیے وہ بولی تھی، مگر آپ یہاں کیسے آئے؟ نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کلائی پر گرا ساڑی کا پلو شانے پر رکھا تھا۔ آپ کی پشت کی ڈوری کھلی ہے۔ سامنے شیشے میں دیکھتے ہوئے اس نے خود ہی دھیان بھٹکا کر ڈوری پر لگا دیا۔ دونوں ہاتھ پیچھے کی جانب کرتی وہ اب جلدی سے بند کر کے یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ میں باندھ دیتا ہوں۔ اسے ڈوری سے الجھتا دیکھ کر وہ اس کے قریب آیا تھا۔ پشت پر بکھرے بالوں کو آگے کرتے ہوئے اس نے مضبوطی سے ڈوری کو باندھا تھا۔ یکدم اس کی نظر اس کی کمر پر موجود تل پر جا ٹھہری۔ اسے حواسوں میں قید کرنے کے لیے یاسین نے اس کے تل کو اپنی انگلی سے چھوا تھا۔ اگر میں بولوں کہ میں آپ کو کڈنیپ کرنے آیا ہوں تو کیا آپ یقین کریں گی؟ اس کے کان کے قریب جھک کر وہ دھیمی آواز میں بولا۔ جیسے ہی اس نے چھوا زنیشا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا ہوئی تھی۔ بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے اس نے پاکٹ سے رومال نکالا اور اس کے منہ کے آگے کر دیا۔ وہ تو پہلے ہی اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے، رومال سونگھتے ہی وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ اسے اپنے کثرتی بازوؤں میں اٹھاتے وہ چلتا بیڈ کے قریب آیا۔ تمہارا برا وقت شروع ہوتا ہے، اسے بیڈ پر لٹاتے وہ اس قاتل حسینہ کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے وہ سیڑھی اترتا اکرم صاحب کی جانب بڑھا جو مسکرا کر یازین کو دیکھ رہے تھے۔ ان سے ملیے، یہ ہے یازین شاہ۔ اکرم نے یازین کی طرف دیکھ کر گرم جوشی سے کہا۔ کیسے ہیں آپ یازین شاہ؟ ان کے پاس کھڑے شخص نے مسکرا کر پوچھتے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ آپ کے سامنے ہی ہوں، مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے وہ ہاتھ تھامتے بولا تھا۔ ان کی کمپنی اور ہماری کمپنی مل کر کام کر رہی ہے، بزنس انڈسٹری میں ان کا بہت نام ہے، آپ جانتے ہوں گے۔ انہوں نے یازین کا تعارف کروایا تھا۔ اوہ، تو یہ ہے وہ ینگ بزنس مین جن کی وجہ سے آپ نے ہمارا کانٹریکٹ قبول نہیں کیا۔ اکرم صاحب کی طرف دیکھتے اس شخص نے طنزیہ کہا تھا اور ایک سرسری نگاہ یازین پر ڈالی، مگر یازین کے جواب نے ان کی بولتی بند کر دی تھی۔ بزنس کی دنیا میں کام اہمیت رکھتا ہے، دوستی نہیں، سرد لہجے میں بولتے وہ انہیں نظریں چرانے پر مجبور کر گئے تھے۔ وہ شخص ہولے ہولے قدم اٹھاتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اپنے کام کی نوعیت کو، جہاں کام کم اور فراڈ زیادہ ہوتا تھا۔ یازین بیٹا، آج کچھ لوگوں سے ڈرگز کے معاملے میں معاہدہ ہوا ہے۔ وہ چاہتے ہیں ڈرگز دوسرے ممالک میں سپلائی ہوں، اس لیے یہ کام بہت احتیاط سے کرنا ہوگا۔ اکرم صاحب نے پریشانی ظاہر کی تھی۔ آپ فکر مت کریں انکل، علی یہ کام بہت اچھے طریقے سے کرے گا۔ ان کے شانے پر ہاتھ رکھتے وہ پر اعتماد لہجے میں بولا تھا۔ ہاں، میں بھی یہی چاہتا ہوں یہ کام علی کرے، کیونکہ وہ اپنا کام بہت اچھے سے کرتا ہے۔ یازین کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے وہ پرسکون لہجے میں بولے تھے۔ آپ بس حکم کریں، علی اسی وقت ڈرگز کو مخصوص جگہ پر پہنچا دے گا۔ مسکرا کر کہتے اس نے ایک نظر اوپر دروازے پر ڈالی۔ وہ تو ہے، تم تینوں بچوں نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، ہر کام میں تمہاری وجہ سے آج اتنے اونچے مقام پر فائز ہوں۔ یازین کی طرف دیکھتے انہوں نے مشکور لہجے میں کہا تھا۔ انکل، یہ تو میرا فرض تھا، ایک ہاتھ سینے پر رکھتے وہ ادب سے بولا۔ یازین شاہ کے ارد گرد دو طرح کی دنیا گھومتی تھی، ایک یہ بزنس کی دنیا جس میں اس کی پہچان کے لیے اس کا نام کافی تھا، تو ایک وہ دنیا جہاں وہ مافیا گینگ کا لیڈر تھا، مگر کوئی بھی اس کے نام سے واقف نہیں تھا۔ یازین کے گروپ میں دو ہی لوگ تھے، علی اور جیا، اس کے بچپن کے دوست۔ 2 ہی سالوں میں ان کی ٹیم نے بہت ترقی کی تھی۔ غیر قانونی دنیا میں ہر کوئی یازین کو بلیک کنگ کے نام سے جانتا تھا۔ آج تک کسی نے بھی بلیک کنگ اور اس کی ٹیم کو ماسک کے بغیر نہیں دیکھا تھا۔ یازین، اس لڑکی کو تم نے کمرے میں کیوں بند کیا ہے؟ اب کیا چاہتے ہو تم؟
اس کی طرف دیکھتے جیا نے ناسمجھی میں پوچھا، جیسے جانتی نہ ہو یاسین اور اس کے پلانس کو۔ تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ موبائل میں کچھ ٹائپ کرتے وہ اکڑے ہوئے لہجے میں بولا تو جیا نے کھا جانے والی نظروں سے یاسین کو دیکھا تھا۔ اب تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ان کی ٹیبل کی طرف آتے علی نے جیا کے سرخ ہوتے چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا۔ جس کے پاس اتنا سڑیل دوست ہو، اسے بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک لہجے میں مسکرا کر بولتے اس نے یاسین کی طرف دیکھ کر آنکھیں گھمائی، جس پر علی نے ایک بھرپور کہکا لگایا تھا۔ ہو گیا تم دونوں کا، اب میری بھی سن لو۔ موبائل ٹیبل پر رکھتے وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر سنجیدہ لہجے میں بولا تو وہ دونوں یاسین کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اکرم انکل تمہیں ایک چابی دیں گے۔ تم نے وہاں سے ڈرگز دوسرے ملک پہنچانی ہے۔ ڈرگز بہت احتیاط سے نکالنا، اور آگے تمہیں پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے۔ سیریس انداز میں بولتے اس نے لوکیشن علی کو سینڈ کی تھی، مگر پہلے جیا کو گھر چھوڑ دینا، پھر وہاں پر جانا۔ حکمیہ لہجے میں بولتے وہ کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یاسین، علی کو جانے دو، میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے وہ ہڑبڑی میں بولی تھی، نہیں مجھے کچھ کام ہے، تمہیں علی چھوڑ دے گا۔ مگر اگلے ہی لمحے اس نے صاف انکار کر دیا اور سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ چلے میڈم۔ اپنی ہنسی کا گلا گھونٹتے اس نے جیا کی طرف دیکھا جو منہ لٹکائے سلگتی نظروں سے اس کی پشت کو گھور رہی تھی۔ بہت بے رحم ہے یہ، اس کی پشت کو گھورتے بولی وہ علی کے ہم قدم چلنے لگی۔ کمرے کا دروازہ کھولتا وہ اندر داخل ہوا تھا۔ وہ ابھی بھی ویسے ہی لیٹی تھی جیسے وہ لٹا کر گیا تھا۔ مخصوص چال چلتا وہ بیڈ کے قریب آیا۔ ایک سرسری نظر اس پر ڈال کر یاسین نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور باہر کی جانب قدم بڑھاتے اس کا وجود کسی کھلونے کی طرح اس کی باہوں میں جھول رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ پھرتی کی رفتار سے سیڑھیوں کا سفر طے کرتا وہ نہایت ہی احتیاط سے پچھلے دروازے سے باہر چلا گیا۔ بیک ایریا میں پہنچتے اس نے وہاں موجود گاڑی کا بیک ڈور کھول کر زنیشا کو سیٹ پر لٹایا اور خود اگلی سیٹ سنبھالتے ہوئے گاڑی کو زن سے بھگا لے گیا۔ اس وقت اس سنسان ایریا میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اگر کسی آنکھ نے اسے دیکھا تھا تو وہ تھی کیمرے کی آنکھ۔ بیگم آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، وحید صاحب نے شمالہ بیگم کو دیکھتے پیار سے کہا جو واقعی ہی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ظاہر ہے پیاری تو لگے گی ہی، ایک وقت میں وہ ماڈل رہ چکی تھی اور ان کی یہ خوبصورتی ابھی بھی برقرار تھی۔ آپ بھی نا، اس عمر میں آپ کو پیاری لگ رہی ہوں، انہوں نے دوپٹہ صحیح کرتے شرماتے کہا تھا۔ ہاں نا، عمر کا خوبصورتی سے کیا لینا دینا۔ انہیں اپنے ہثار میں لیتے وحید صاحب نے مسکرا کر کہا اور ان کی پیشانی پر ایک محبت بھرا لمس چھوڑا۔ ماما جانی یہ ڈریس ٹھیک لگ رہا ہے؟ سیڑھیوں اتر کر حال میں قدم رکھتے وہ الجھے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ ہاں میری جان، اچھا لگ رہا ہے۔ اس کی طرف قدم بڑھاتے وہ نرم لہجے میں بولی تھی، اشما بچے شام کو بلا لاؤ، پھر ہم ڈنر کے لیے چلیں گے۔ وحید صاحب نے اشما کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی ایشام کے کمرے کی جانب قدم بڑھا گئی تھی۔ ایشام، آپ کو بابا بلا رہے ہیں۔ دروازہ نوک کے بغیر وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ آدھے الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے جب اس نے ایشام کو بغیر شرٹ کے ڈریسنگ کے سامنے کھڑا دیکھا۔ ایشام نے رخ موڑ کر اس کی جانب دیکھا جو پوری طرح شرمندگی کے سمندر میں ڈوب چکی تھی۔ تمہیں نہیں پتا کسی کے روم میں آنے سے پہلے دروازہ نوک کرنا چاہیے؟ خود پر کلون کا چھڑکاؤ کرتے اس نے اپنی گمبھیر آواز میں کہا تو وہ پہلے ہی اپنی حرکت پر شرمندہ ہو رہی تھی۔ اس کی بات سنتے وہ جانے کے لیے پلٹ گئی۔ رکو، ادھر آؤ میرے پاس۔ بیڈ سے شرٹ اٹھا کر پہنتے وہ حکمیہ انداز میں بولا۔ اس کی آواز پر اس کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ ہائے اللہ، اب یہ کیوں مجھے بلا رہے ہیں؟ خود سے بڑبڑاتی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے تھے اس کے قریب آئی اور سوالے نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کچھ دکھانا تھا تمہیں؟ ڈرائر سے رنگ باکس نکالتے وہ اس کی جانب متوجہ ہوا جو نہ سمجھی سے سرخ ڈبی کو دیکھ رہی تھی۔ بتاؤ یہ کیسی ہے؟ رنگ باکس کھول کر اس نے مخصوص انداز میں پوچھا۔ اشما نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر یہ شخص کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ اچھی ہے؟ سلور کلر کے ڈائمنڈ کی رنگ کی طرف دیکھ کر اس نے فقط یہی کہا۔ ہیرے کی چمکتی رنگ بہت پیاری تھی جسے وہ بس اچھی ہے کہہ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تمہیں پسند آئے گی، اگر تمہیں پسند آئی ہے تو اسے بھی ضرور پسند آئے گی۔ رنگ باکس کو اپنی پاکٹ میں ڈالتے وہ معنی خیز مسکرا کر بولا اور اسی لمحے اشما نے الجھی نگاہوں سے اسے دیکھا جو آنکھوں میں ایک گہری چمک لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ کس کو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ الفاظ اس کے منہ سے ادا ہوئے تھے۔ حیرت سے اس کی طرف دیکھتے وہ اب اس کی جواب کا منتظر تھی۔ میری گرل فرینڈ کو، خوشگوار لہجے میں کہتے وہ موبائل اٹھا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ الفاظ تھے کہ تیر سیدھا جا کر اس کے دل پر لگے تھے۔ وہ یہ کیا بول گیا تھا؟ اسے اپنے کانوں پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایشام کی گرل فرینڈ؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایشام میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ منہ میں بڑبڑاتی وہ نفی میں گردن ہلانے لگی۔ یکدم اسے گھٹن کا احساس ہوا، اس کا گلا اندر تک خشک ہو چکا تھا
آنکھوں میں نمی آ چکی تھی، اب تو اس کا یہاں کھڑے ہونا بھی محال ہو گیا تھا۔ بہت ہمت جمع کرتی وہ کمرے سے باہر نکلی، آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے وہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ میں کمزور نہیں ہوں، میں اپنی محبت کو کسی اور کا ہونے نہیں دوں گی۔ اشما ہمت کرو، تم شام کے سامنے کمزور نہیں پڑ سکتی۔ مضبوط لہجے میں بولتے اس نے ایک لمبی سانس ہوا میں چھوڑی اور باہر کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ گیراج سے گاڑی نکال کر شام نے ہارن دیا تو اپنی سوچوں میں گہرائی سے باہر نکلی۔ گاڑی میں بیٹھو جلدی، فرنٹ ونڈو سے باہر دیکھتے اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں بابا کے ساتھ آؤں گی۔ نظریں چراتی وہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ او ہیلو میڈم، کہاں کھوئی ہوئی تھی؟ ماما پاپا جا چکے ہیں تو تمہیں میرے ساتھ ہی جانا ہوگا۔ اس کی اتری ہوئی شکل کو دیکھ کر وہ بولا، خود پر ضبط کرتے وہ دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں، آگے آ کر بیٹھو۔ بغیر اس کی طرف دیکھے وہ سخت لہجے میں بولا تو اسے گھونٹتے ہوئے بغیر کچھ بولے زور سے دروازہ بند کرتی فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ شام کی گرل فرینڈ بھی ہے۔ اس کی سوچوں کی سوئی کب سے اسی بات پر اٹکی تھی۔ کیا کچھ نہیں ٹوٹا تھا اس کے اندر؟ بھروسہ، امان، ہمت، ہر چیز کی کرچیاں کرچیاں ہو گئی تھی۔ آج اس شخص نے اس کا دل توڑ دیا تھا۔ وہ تو کب سے اسی انتظار میں تھی، شام آئے گا تو وہ دونوں مل کر ایک نئی زندگی شروع کریں گے، مگر شام شاہ نے آتے ہی اس کے خوابوں کو آگ لگا دی تھی۔ یاسین اسے اپنے جنگل والے گھر میں لے آیا تھا۔ وہ ابھی بھی بے ہوشی کی حالت میں تھی اور اس کی باہوں میں تھی۔ وہ مخصوص چال چلتا اپنے کمرے میں آیا اور اسے بیڈ پر لٹا کر وارڈروب سے ٹراؤزر شرٹ نکال کر واش روم میں چلا گیا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ ٹاول سے بالوں کو خشک کرتا باہر نکلا۔ ڈریسنگ سے سگریٹ اور لائٹر اٹھاتے اس نے ایک سرسری نگاہ اس حسینہ پر ڈالی جو اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ سگریٹ کو ہونٹوں کے درمیان رکھتے لائٹر کی مدد سے اسے جلا کر سگریٹ کے لمبے لمبے کش لیتا وہ بالکنی میں چلا آیا۔ سگریٹ کا دھواں فضا میں اڑاتا وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ آخر وہ ایسا کیا سوچ رہا تھا جو ایک دم اس کے چہرے پر بے تحاشا طیش آیا تھا؟ سگریٹ کو جوتوں کے تلا مسلتے وہ انتہائی غصے میں کمرے کے باہر چلا گیا تھا۔ حال میں داخل ہوتے اس نے اپنی سیکرٹری فیضان کو کال ملائی۔ دوسری جانب فوراً سے کال اٹھا لی گئی۔ فیضان، اسی وقت مولوی صاحب کو لے کر میرے گھر پہنچو، میں تمہیں لوکیشن سینڈ کرتا ہوں۔ روبدار لہجے میں کہتے اس نے بغیر جواب سنے کال کو کاٹ دیا۔ فیضان اس کے خاص ملازم کا نام تھا۔ اگر علی کسی کام میں مصروف ہوتا تھا تو یاسین ہمیشہ فیضان سے رابطہ کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا فیضان وہ واحد بندہ ہے جو مر کر بھی اس کے راز وہ کسی اور کو نہیں بتائے گا۔ بابا، زنیشا ابھی تک نہیں آئی؟ اشما نے فکر مندی سے وحید صاحب سے پوچھا۔ اسے اس وقت زنیشا کی کمی بہت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ زنیشا کو بتانا چاہتی تھی کہ اس کے بھائی نے اسے جلدی آگ میں کھڑا کر دیا ہے، جہاں سے وہ چاہ کر بھی رہائی حاصل نہیں کر سکتی۔ زنیشا نہیں آئے گی، ریسٹورانٹ پہنچتے ہی مجھے اس کا میسج موصول ہوا تھا، اسے شاید کوئی کام آ گیا ہے۔ انہوں نے اشما کی طرف دیکھتے نوالا منہ میں ڈالا تو وہ افسردہ ہو گئی تھی۔ کھانے کے دوران وہ جب نظر اٹھا کر شام کی طرف دیکھتی وہ اسے مکمل نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ پھر خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہ شام کے سامنے کمزور پڑے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک ویران کمرے میں پایا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ کمرے میں نظر گھما دی وہ بیڈ کی پوچھ نے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ بے ہوشی کے پہلے کا منظر کسی فلم کی طرح اس کے سامنے آیا تھا۔ اگر میں بولوں کہ میں آپ کو کڈنیپ کرنے آیا ہوں تو کیا آپ یقین کریں گی؟ اس کے بولے گئے الفاظ اس کے ارد گرد گردش کرنے لگے۔ چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ پڑ چکا تھا۔ بیڈ سے اٹھ کر اس نے ایک بھرپور نگاہ ڈال کر کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے میں موجود ہر چیز کالے رنگ کی تھی۔ دیوار پر لائننگ نما کالا رنگ کیا گیا تھا، اسے گھٹن محسوس ہونے لگی۔ اس کمرے سے بالکنی پر نظر پڑتے وہ دوڑتی اس کی جانب گئی۔ اس سے پہلے وہ بالکنی پر قدم رکھتی یاسین نے اس کی کلائی پکڑ کر پوری قوت سے اپنی جانب کھینچا۔ اس اچانک حملے پر وہ سیدھی اس کے سینے سے آن ٹکرائی۔ دونوں ہاتھوں سے اسے دھکا دیتی وہ اس سے دور ہوئی، مگر اس کے دھکے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ وہیں کا وہیں کھڑا تھا۔ کون ہو تم؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کاٹتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے وہ اس پر برس پڑی۔ جان پہچان بات میں ہوتی رہے گی، پہلے میری بات سنو۔ نہایت ادب سے وہ بولا اور اسے بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ فی الحال تو اس کے چہرے پر کوئی تاثر موجود نہیں تھا۔ سرخ ہوتی آنکھوں سے اس نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ نکاح کرنا چاہتا ہوں تم سے، تو اچھی لڑکی کی طرح جلدی سے تیار ہو جاؤ، پرسکون انداز میں کہتے وہ اسے مزید غصہ دلا گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نہیں نکاح کروں گی آپ سے، مجھے گھر جانا ہے، چھوڑے مجھے۔ جسم کو حرکت دیتی وہ اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ نکاح تو ہو کر رہے گا۔ اس کے بازو پر گرفت مضبوط کرتے وہ سنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔
میں نہیں کروں گی آپ سے نکاح، سن لیا آپ نے؟ اٹل لہجے میں بولتے ہوئے اس کے پرسکون چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ بہت آرام سے بات کر رہا تھا وہ، مگر شاید اب وہ اپنا لہجہ بدلنے والا تھا۔ میں تمہیں بتانے آیا ہوں، پوچھنے نہیں۔ اور رہی بات انکار کی، تو تمہارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے انکار کی۔ اگر تم نے انکار کیا تو نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ سخت لہجے میں بولتے وہ اسے وارن کر رہا تھا۔ کچھ سیکنڈ پہلے اس کے چہرے پر جو نرمی تھی، اب اس کی جگہ وحشت نے اختیار کر لی تھی۔ کیا کر لیں گے آپ؟ میں کسی صورت یہ نکاح نہیں کروں گی، ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ بڑی ہمت سے بولی۔ اس کے چہرے کے سخت تاثرات کبھی اس پر اثر نہیں ہوا تھا۔ زیادہ کچھ تو نہیں، بس تمہاری فیملی جس ریسٹورانٹ میں ڈنر کرنے گئی ہے، شاید وہاں سے واپس نہیں آ سکے گی۔ تھوڑا سا دور ہوتے وہ اطمینان سے بولا۔ یکدم اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، اسے اپنی ساری ہمت ختم ہوتے محسوس ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ آپ میری فیملی کو کچھ نہیں کریں گے؟ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولتے ہوئے اس کے سامنے فریاد کر رہی تھی۔ میں ایسا ہی کروں گا، زیادہ کچھ نہیں، بس دو دو گولیاں سب کے سینے میں اتار دوں گا۔ بہرحال اگر تم مان جاؤ تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ پل بھر میں اس کا سکون برباد کر گیا تھا۔ نہیں، میری فیملی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اب کیا کرے۔ تمہاری فیملی کے جانب تمہارے ہاتھ میں ہے، 10 منٹ ہیں تمہارے پاس، تیار ہو کر نیچے آ جاؤ۔ روبدار لہجے میں بولتے وہ پلٹ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ پیچھے وہ صدمے کی حالت میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ اتنی مضبوط ہونے کے باوجود جب بات اس کی فیملی پر آئی تو وہ ہمت ہار گئی تھی۔ اسے اپنا وجود ریزہ ریزہ ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اچانک دو آنسو ٹوٹ کر اس کے رخسار پر بہہ گئے۔ مولوی صاحب آ چکے تھے تو زایان نے جیا کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ یاسین، یہ مولوی صاحب کیوں آئے ہیں؟ اس کے پیچھے چلتے اس نے حیرت سے پوچھا۔ نکاح کے لیے، ایک خوبصورت سی ڈریس اس کی طرف بڑھاتے وہ بولا تھا۔ تو فائنلی تمہیں میری محبت کا احساس ہو ہی گیا، تم نے اتنی جلدی نکاح کا فیصلہ بھی کر لیا۔ نکاح کی بات پر وہ خوشی سے چہکی جیسے اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہو۔ تم سے نہیں، زنیشا سے۔ یاسین نے اس کے خیالات پر پانی پھیرتے کہا تھا۔ واٹ؟ اس لڑکی سے تم نکاح کر رہے ہو جس کے باپ نے تمہاری خوشیوں کو چھین لیا؟ تم ہوش میں تو ہو یاسین؟ تیش میں آ کر وہ چلائی تھی۔ بھلا وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی اسے کسی اور کا ہوتے دیکھ کر؟ اس کا تو دل چاہ رہا تھا وہ اس لڑکی کا قتل کر دے۔ زبان سنبھال کر بات کرو اس سے، میں نکاح صرف بدلہ لینے کے لیے کر رہا ہوں، سمجھ گئی تم؟ یہ ڈریس پکڑو اور 10 منٹ میں اسے تیار کر کے نیچے لاؤ۔ گمبھیر آواز میں بولتے اسے کمرے میں جانے کا کہتے وہ اس لڑکی کو تیار کرنے کا بول رہا تھا جو اس کی نفرت کا آغاز بننے والی تھی۔ ٹھیک اسی وقت جیا اس کے کمرے میں داخل ہوئی، ہاتھ میں سفید غرارہ پکڑے وہ چلتی اس کے پاس آئی۔ زنیشا نے نہ سمجھی سے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ اٹھو جلدی اور یہ پہنو، ڈریس اس کی طرف پھینک کر وہ سخت لہجے میں بولی اور پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ چہرے سے نفرت صاف جھلک رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ ڈریس کو دیکھ کر وہ بولی تھی، آنکھوں میں نمی واضح تھی۔ تمہارا کفن۔ اصیل نظر اس پر جماتے وہ انتہائی سرد لہجے میں بولی تو زنیشا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جلدی بدل کر آؤ، مولوی صاحب نیچے آ رہے ہیں۔ مغرور انداز میں بولتی وہ اسے سر تا پاؤں دیکھنے لگی۔ آخر ایسا کیا تھا اس میں جو یاسین سے نکاح کر رہا تھا؟ وہ نکاح کے بغیر بھی تو اپنا بدلہ پورا کر سکتا تھا۔ بس ایک خیال یہی تھا جو بار بار اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا، یہ لمحہ اور یہ جگہ میری ہے جو مجبوراً تمہیں مل رہی ہے۔ یاسین پر صرف میرا حق ہے، یاد رکھنا تم۔ بہت حق سے یہ بات اس نے بولی تھی، یا اسے باور کروانا چاہتی تھی کہ یاسین شاہ اس کی ملکیت ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ ڈریس کو اٹھا کر واش روم میں داخل ہوئی۔ پتہ نہیں کیا چل رہا تھا اس کے دماغ میں۔ وہ اب کیوں کرنا چاہتی تھی یہ نکاح؟ وہ دونوں سیڑھیاں اتر رہی تھی جب یاسین کی نگاہ اس پر پڑی۔ سفید غرارہ جس میں ہلکا سا گولڈن موتیوں کا کام کیا گیا تھا اسے بہت ہی جچ رہا تھا۔ چہرہ میک اپ کے لوازات سے پاک تھا، سر پر جالی کا سرخ رنگ کا دوپٹہ تھا جو سلیقے سے سجا تھا۔ وہ سام سے حلیے میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ جیا نے اسے یاسین کے ساتھ ڈبل صوفے پر بٹھا دیا اور خود پاس ہی کھڑی ہو گئی۔ سنگل صوفے پر مولوی صاحب بیٹھے تھے۔ فیضان اور اس کے والد جو اس گھر میں کام کرتے تھے وہ ایک سائڈ پر کھڑے تھے۔ فیضان کے والد یاسین کے لیے بہت خاص تھے۔ اس کی ماں یاسین کو اپنا بیٹا کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ اجازت ہے؟ مولوی صاحب کی بلند آواز حال میں گونجی تو یاسین نے اس بات میں سر ہلایا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پیوست کر دی وہ خود کو حالات کے مطابق مضبوط کرنے لگی، مگر یہ گھونگھٹ اسے الجھن ہونے لگی۔ اسے اس گھونگھٹ سے یاسین شاہ ولدلاور شاہ، آپ کو زنیشا شاہ بنت وحید شاہ کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اس نے قبول ہے بول کر نکاح میں اپنی رضامندی شامل کی تو مولوی صاحب زنیشا کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔
زنیشہ شاہ بنت وحید شاہ آپ کو یاسین شاہ ولد دلاور شاہ کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے زنیشہ سے پوچھا اور سب اس کے جواب کا انتظار کرنے لگے۔ حال میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اسے خاموش دیکھ کر مولوی صاحب نے دوبارہ سے پوچھا تھا۔ نہیں، مجھے یہ نکاح نہیں قبول۔ کچھ وقت کے بعد اس نے اپنا بیان سب کو سنایا۔ مولوی صاحب نے حیرانگی سے یاسین کی طرف دیکھا جو غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شدید غصے کی وجہ سے اس کے ماتھے کی رگیں نمایاں ہونے لگی تھی۔ یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے، اور اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو باقی کے ناولز بھی ملتے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔